السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج سب سے اہم ٹاپک یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج کراچی ایک روزہ دورے پر آئے اور ملاقات کی وزیر اعلیٰ سندھ سے، اور جو پوری سندھ کی کیبنٹ ہے اس سے بھی ملاقات کی، اور یہ ملاقات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد تاجر برادری سے بھی ملاقات کی، اور جو اس وقت سندھ کے اور بالخصوص کراچی کے جو مسائل ہیں اس پر گفت و شنید ہوتی دکھائی دی ہے۔ شکوے شکایتوں کا بھی انبار لگایا گیا وزیر اعظم کے سامنے۔ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں سی ایم سندھ، انہوں نے کہا کہ 4 سال کا عرصہ گزر چکا، اب تک سندھ کو یا کراچی کو کوئی بڑی اسکیم نہیں دی گئی ہے۔ جو شکوے شکایتیں جب ہوتے رہے، جو سینئر وزیر تھے انہوں نے بھی یہ درخواست کی شرجیل میمن صاحب نے کہ کراچی کو جو ہے وہ زیادہ بسیں دینی چاہیے، جس کے اوپر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 150 بسیں جو ہے وہ دی گئی ہیں کراچی کو مزید، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سندھ کے جو دیگر شہر ہیں ان کے لیے بھی جلد از جلد جو بسز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ لیکن جب تاجر برادری سے ملاقات کی گئی تو بڑے دلچسپ جو ہے وہ تاجر برادری کے کامنٹس تھے۔ عارف حبیب صاحب جو کہ ایک تاجر ہیں، ان کے بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کی جانب سے کہنا تھا کہ آپ وہ شخصیت ہیں شہباز شریف صاحب، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اس وقت آپ نے تمام سیاسی جماعتوں سے ہاتھ ملایا ہے، آپ نے پیپلز پارٹی سے بھی ہاتھ ملایا ہے، اب آپ کو 2 لوگوں سے اور ہاتھ ملانا پڑے گا، ہمسایہ ملک یعنی کہ بھارت سے ہاتھ ملانا پڑے گا، ایک طرف یہ کہا، اور دوسری طرف یہ کہا کہ جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان سے بھی آپ کو ہاتھ ملا لینا چاہیے، جس کے اوپر ایک قہقہ لگایا گیا مجمع کے اندر، اور ایک خوشی کا اور مسرت کا سما جو ہے وہ باندھ دیا گیا۔ اسی سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما شکیلہ لقمان صاحبہ آن کال موجود ہیں، دیگر معزز مہمان بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے۔ شکیلہ صاحبہ، ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ان پر بڑا پریشر ہے اس وقت کہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، اتحادیوں کی اگر بات نہیں مانی جاتی ہے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھے اسی طرح اتحادی حکومت کو ٹوٹتے ہوئے اور عدم اعتماد کی تحریک آتے ہوئے۔ اس وقت شہباز شریف کسی پریشر میں ہیں کیونکہ شکوے شکایتیں کی گئی ہیں آج سی ایم سندھ کی جانب سے، سندھ کیبنٹ کی جانب سے، وہ شکوے اور شکایتیں دور کر پائیں گے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے آپ کے سامنے ان کی جو پہلی حکومت میں انہوں نے کس طرح اپنے جو اتحادیوں کو لے کر چلے، اور آج بھی اتحادی ان کی حکومت ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ بالکل کامیاب ہوں گے۔ ان کو بڑا تجربہ ہے اور ان کے پاس بہت حوصلہ اور مطلب بہت بڑا دل ہے ان چیزوں کو سنبھالنے کا، برداشت کرنے کا، اور ان میں ایک خوبی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور انشاءاللہ جو ان کا فرسٹ وزٹ ہے اس میں جو تاجر برادری نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے جو 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ بھارت کے ساتھ، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے میں بانی پی ٹی آئی کی بات کر لیتی ہوں۔ تو آپ کو تو پتہ ہے ساری چیزوں کا کہ ہم نے کہاں کہاں نہیں ہاتھ بڑھایا، شہباز شریف نے کہاں کہاں نہیں ان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، ہمارے جو منسٹرز تھے کہاں کہاں نہیں ان کے لوگوں سے ملتے تھے، اور وہ بات چیت کر کے وہ خود ہی آ کے کہہ دیتے تھے کہ جی انہوں نے نہیں ماننا، اور وہی ہوتا تھا اگلے دن وہ کہتے تھے بس ختم بات۔ تو یہ کئی دفعہ مینی ٹائم اٹ ہیپن بٹ اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ، یہ ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ ہم تو آج بھی دیکھیں، آج کل آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت بنی ہے، ہم پھر ایک دفعہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں آگے، ہم پھر ایک دفعہ بار بار آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ٹاک شوز میں آپ نے رانا ثناء اللہ کو، باقی لوگ بھی ہیں، یہ اس بات پہ بات کر رہے ہیں، اور میں بھی یہ کہتی ہوں کہ ہم جو ہے، ہم ظاہر ہے ایک ملک سب کا ہے، ہمارا ملک ایک کا نہیں ہے، یہ دوسری جو اتحادی پارٹیوں کا نہیں، یہ ملک سب کا ہے، اور اس ملک کو جو مشکلات ہیں اس میں سے نکالنے کے لیے ہم سب مل کے چلیں گے تو بہت آسانی ہوگی۔ اور پہلے بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے 2013 میں کس طرح جو آدمی وہ دہشت گردی کے معاملات بہت ہیں، اس وقت بھی بہت سارے تھے، تو انہوں نے اگلے دن ہی یہ جو ہے جب حکومت سنبھالی ہے تو رائٹ اوے انہوں نے پہلا یہ کام کیا کہ سب مل کے بیٹھے، جس میں عمران خان صاحب اس وقت تھے، تو سب نے مل کے بیٹھ کے جب اس کے اوپر ایک لائحہ عمل تیار کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا گیا، تو آپ کے سامنے کتنی جلدی وہ ساری چیزیں سالو ہو گئی۔ آج بھی آج 2013 سے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں اور زیادہ ساری اتحادی پارٹیاں ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو مل کے چلنے کی ضرورت ہے، اور مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کو ہم نکال سکتے ہیں۔ یہ ہماری سیاست تو سب کی چلتی رہے، ہر ایک کی، ہر پارٹی کی، ہر بندے کی اپنی اپنی سیاست ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن
मुल्क की खातिर, मुल्क के जो मसाइल है, जहाँ जहाँ मसाइल है, उसमें हमें साथ मिलके बैठना चाहिए। और हम तो हर रोज कहते हैं बिस्मिल्लाह करें, हमारे साथ मिले, हम हमारा आगे बढ़ने को तैयार है। हम तो कभी ना पहले हमने जो है इस चीज से इनकार किया, हालांकि वो खुद ही कहते थे जब उनकी हुकूमत थी, जब उनका फर्ज था। देखिए, जो हुकूमत जब होती है तो उसका ये ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ ठीक जाती है। है कि उसने सबको लेके चलना है। हमने उस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने तो हमेशा ये कहा था कि मैं इनको जेलों में डालूंगा तो मैं फांसी लटका दूंगा। और ये अगले कल मैंने खबर सुनी, जो नदीम अहमद चंद साहब ने, ये जो उस वक्त उनके साथ थे, अब वो पीपल्स पार्टी के साथ है, उन्होंने ये बड़ा इंकशाफ किया है कि उन्होंने कहा कि मैं तो इन सबको फांसी लगाने को मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक तो है। ये मतलब ये है कि उनका दिल कितना था कि भाई वो अपोजिशन को तो वो बिल्कुल उन्होंने कभी देखिए। दूसरी बात ये देखिए, अभी हुकूमत बनी है, हमने तो पहले दिन कहा था कि भाई हम सब मिलके चले, इनकी हुकूमत बनती है, इनकी मिले। बहरहाल आपके सामने पीपल्स पार्टी ने उनके आगे हाथ बढ़ाया ठीक है। कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए काम कर, आपके साथ चलने को ले चले ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चले ठीक है। मैं मेरे दूसरे भारत मोअज़्ज़िज़ की मेहमान बात भी नहीं मुझे हो ज्वाइन कर सकी। जो चुके आपने हैं। दूसरा लफ्ज इंडिया का जो नाम लिया, उसके ऊपर आपने पॉइंट नहीं लेना तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो उसके ऊपर भी बात करें। मैं कह रही हूँ कि हमारी जो मेरा हाल है इस पॉइंट के ऊपर जब बात करते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि मुल्क की हर पार्टी जो है वो बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की चलें बेहतरी ठीक के है। लिए हम इंडिया ठीक के है। साथ भी चलने को तैयार हैं। ठीक है शकील साहब, हमें बलूचिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है ज़ुलेखा अजीज़ मंदुखिल साहिबा, वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं। ज़ुलेखा साहबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ इंटरनेट इशू था जिसकी वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप गालिबन बात नहीं सुन सकी होंगी शकील साहिबा की। लेकिन ज़रा सवाल ये है कि इस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड हो चुका है, जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जनरल इलेक्शन के बाद, अब ये कयास सराइयाँ हो रही हैं खान साहब के हवाले से। पार्टी के कुछ अपने रहनुमा हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि अप्रैल के अंदर ही, यानी कि इसी माह के अंदर खान साहब रिहा होते नजर आ रहे हैं। जबकि खान साहब ने या फिर जो उनकी बहन है, उन्होंने ये कहा है कि सितंबर से पहले रिहाई नजर नहीं आ रही है। तो क्या पार्टी अपने ही अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और मौका दिया। पार्टी देखिए, खान साहब की बहनों का एक अपना वो होता है और पार्टी का जो एक बयान होता है वो अपने एक बयानिया होता है। आप देखें कि वो जाहिर बात है उनकी बहन है, उनके मिलकर आ जाती है तो वो एक उम्मीद की किरण जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और कानून ऐवानों से जो उम्मीद लगाई बैठी रहती है, तो वो चाहती है कि ताकि जाहिर बात है भाई के साथ साथ वो एक इस कौम का लीडर भी रह चुका है, तो अवाम को उम्मीद देने के लिए अगर अलीमा खान या उनकी कोई भी बहन अगर कोई बयान देती है तो हमारे लिए तो अप्रिशिएटिंग होता है। लेकिन पार्टी के अंदर ऐसी कोई बयानात नहीं है। आपने हमेशा देखा है कि पार्टी का पूरा बयान जो होता है हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होते हैं या इंफॉर्मेशन जो वो होते हैं वही देते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि खान साहब की रिहाई आपके मुल्क के कानून पर दारोमदार होता है। आपको पता है कि ऐवानों में जहाँ करप्शन है वहां पर आपका ऐवान कानून का भी कमजोर हो चुका है। ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने ऐवानों की इस्लाह करनी होगी, अपने यूनिफॉर्म्स की इस्लाह करनी होगी मेरे ख्याल में। वरना ये 22 करोड़ का अवाम शायद ही ये मुश्किल से ये ऐवान भी चला सके और ये 22 करोड़ अवाम को नहीं तो ज़ुलेखा आपको नहीं लगता, ज़ुलेखा आपको नहीं लगता इस वक्त के पार्टी के जो बयानात हैं, अगर टॉप लीडरशिप की बात कर ली जाए, वो एक तरफ है जो पार्टी को इस वक्त लेकर लीड कर रहे हैं, जो एडवोकेट हैं या कानूनदान हैं, वो इस वक्त बेसिकली लीड कर रहे हैं, उनके बयानात के अंदर कहीं ना कहीं कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। एक तरफ लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि इसी माह आपको रिहा होते नज़र आएंगे। क्या उनको कोई राब्ता कर रहा है, उनको बता रहा है, इन हाउसेस कुछ सोर्सेज हैं उनके पास कि वो रिहाई हो जाएगी उनकी? लेकिन अगर बैरिस्टर गौहर साहब की बात कर लें तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया या किसी और से किसी ने राब्ता नहीं किया, रिहाई के भी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। बिलाल, आपकी बात से मैं तो बलूचिस्तान की हूँ, ये सोर्सेस वाली बात जो ना हमारे बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे तकरीबन पूरा बलूचिस्तान सोर्सेस पे ही जाता है। अच्छा, चले आप मुझे बता दें, आप बलूचिस्तान से, आपके पास क्या सोर्सेज हैं? बलूचिस्तान अगर सबसे ज्यादा सोर्सेज पे चलता है, आपको पता है पूरा मुल्क कौन चला रहा है? अगर मैं बोलूँ तो फिर मैं अच्छी नहीं, मुल्क के लिए मुहिब वतन नहीं। तो हम चाहेंगे जहां तक हमारे पास खान साहब के लिए पूरा मुल्क, हमने मुल्क को ज़ुलेखा पूरा मुल्क वही चला रहा है। आपका मुल्क
جی آپ کا ملک یرغمال ہو چکا ہے. میں ہمیشہ اپنی جتنی بھی یونیفارم سے اس سے بہت محبت کرتا ہوں. اچھا آپ بتا دیں ملک کون چلا رہا ہے, آپ بتا دیں ملک کون چلا رہا ہے. آپ خود کہیں, آپ کا ملک ہمیشہ میں بتا ماشاءاللہ کے دیتا ہوں, اندر ہوتا ہے, چاہے نہیں میں بتا دیتا ہوں, شاید آپ بھول گئی ہوں کہ آپ کا, میرا, ہمارا ملک وہی چلا رہے ہیں آج بھی جو آپ کی حکومت میں ملک چلا رہے تھے, یعنی کہ وزیر اعظم, یعنی کہ صدر. اللہ کرے وزیر اعظم چلا رہے ہو, لیکن ہم جتنے بھی جو ملک کے ہیں شہری, خاص طور پہ میں بلوچستان کی ہوں, میں وہاں کی سینیوریوں کی بات کروں گی کہ آپ کا ملک تقریباً پورا ہمارا بلوچستان کینٹ چلا رہا ہوتا ہے آپ کے سیکیورٹی حالات کی وجہ سے. تو میرے خیال میں نہیں تو سیکیورٹی دیکھنا ایک الگ بات ہے, بیوروکریسی یا پھر گورنمنٹ دیکھنا ایک الگ بات ہے. جام کمال صاحب تھے آپ کے دور میں, آپ کی حکومت میں, یہ تو بہت بڑا ایک انکشاف کر رہی ہیں آپ, یہ تو بڑا انکشاف کر رہی ہیں آپ. پروجیکٹ نہیں چلا سکے, جام کمال صاحب ایک پروجیکٹ نہیں چلا سکے, انہوں نے سارا 2 سال تک اپنے ہی پروجیکٹس کو صرف لے کر چلتے رہے, پی ایس ڈی پی میں ڈالتے رہے, تو وہ حکومت کیا چلا رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو حکومت چلانی نہیں دی گئی ہے. جام کمال صاحب کے بہت اچھے شخصیت ہیں, لیکن میں ظاہر میں میرے متبرین بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں. تو چلیں زلیخا صاحبہ ذرا سے توقف رکھیے گا, شکیلہ صاحبہ سے اس کے اوپر کامنٹ لے لیتے ہیں, کاؤنٹر کامنٹ. اس وقت شکیلہ صاحبہ آپ نے گفتگو سنی ہو کہ زلیخا صاحبہ کی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں بلوچستان کے اندر, یہ بلوچستان کا سینیریو بتا رہی ہیں اور اوور آل بھی بتا رہی ہیں. شکیلہ صاحبہ اس وقت ملک کون چلا رہا ہے؟ ملک وزیر اعظم اور صدر چلا رہے ہیں, جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے. چلیں آپ نے کم سے کم وہ بات کی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور صدر ہی چلا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے, سارا کچھ چلا رہے ہیں. صدر صاحب اپنا ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے. شہباز شریف دیکھیں آج پنجاب وہاں گئے ہوئے ہیں, سندھ میں تو وہی چلا رہے ہیں, انہی کو یہ کوشچن کیے جا رہے ہیں. چلیں اگر چلا رہے ہیں تو کیسا چلا رہے ہیں ملک آپ کی نظر میں بہتر ہے شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں میری بات, شہباز شریف نے, آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی آپ کے سامنے یہ 1.5-2 مہینے کی حکومت میں ابھی پوری نہیں ہوئی, لیکن ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ان کی کارکردگی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ سعودی عربیہ گئے, وہاں سے وہ $5 ارب رائٹ اوے انہوں نے کہا کہ بھئی $5 ارب کی ہم انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں اب بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ آئی اور انہوں نے آ کے یہاں پہ کہا کہ ہم اگلے 3 سالوں کے لیے بھی انہوں نے 35-40 ارب ڈالر کی انہوں نے انویسٹمنٹ کا سارا پلان سیٹ کر کے کافی دن وہ جو ہماری فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے, اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی اور اس پہ انہوں نے بڑا اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے میں بہت کمفرٹیبل ہے. اور بہت سارے ڈفرینٹ جو ادارے ہیں, مطلب یہ جو فیلڈ میں ہیں, جس میں قاف, انہوں نے کہا کہ آئی ٹی میں اور کامرس میں اور کاشتکاری میں اور بہت سارے جو فیکٹر جہاں ہماری جو ہے وہ ان کی تیاری ہے, اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم فلاں فیلڈ میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہیں وہ ایرانی صدر آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, انہوں نے بھی کہا کہ تجارت $10 ارب کی ہمارے ساتھ کرنے کو تیار ہے, اور باقی معاملات انہوں نے 8-10 جو یادداشت ان کے اوپر بھی سائن کی ہیں. اور دیکھیں ہمارے اس وقت معاملات دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ بہتری کا. اچھا, ایرانی صدر کا کریڈٹ آپ کی حکومت کو جاتا ہے, لیکن کل ہی کے روز میں نے پروگرام کیا اور پرسوں بھی اسی پر پروگرام کیا. آج میری نظر سے کچھ باتیں گزری ہیں جو شاید میں آن ایئر نہ کہہ سکوں. ایک دفعہ 65 میں آئے تھے ایران سے ڈیلیگیشن, پھر اس وقت بھی بھٹو صاحب کی وہ مہربانی تھی, بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا. پھر اس کے بعد 95 میں آئے تھے جو ایرانی صدر تھے, ایرانی ڈیلیگیشن تھا, اس وقت محترمہ بینظیر جو ہے وہ بھٹو صاحبہ تھیں. اور اب یہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کو آنا تھا 2025 کے اندر. 24 میں کیوں آ گئے وہ چیزیں میں آن ایئر نہیں کہہ سکتا. بہرحال وچ از ویری گڈ, یہ اپریسیشن ہے آپ کی جو ملی جلی حکومت کا. میں ذرا زلیخا صاحبہ کی طرف ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا. زلیخا صاحبہ ٹھیک ہے, یہ ڈسکشن ہو گیا آپ دونوں سے, ملک کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا. اوبویسلی حکومتیں چلاتی ہیں, حکومتیں وہ ہوتی ہیں جن کو عوام لے کر آتی ہے. یہ آپ کا بھی موقف ڈفرینٹ
ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی حکومتیں تھیں, اب جب حکومت سے نکل گئے تو ہر حکومت سے نکلنے والے جماعت کا موقع بدل جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ان کو یہ شواہد ملے ہیں یا ان کو یہ جو ہے وہ ایک شائبہ ہوا ہے کہ ان کے کھانے کے اندر زہر ملایا گیا ہے, سلو پوائزن دیا جا رہا ہے, لیکن عطا تاڑر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو کلیریفائی کیسے کیا جائے گا اور پھر اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کیا ہوگی پھر آپ لوگ کی نظر میں, حکومت سے مطالبہ کیا ہوگا آپ کا؟ میں اگر صاف بات کروں اپنے بہاف پر, سب چیزوں سے ہٹ کر, جو میرا ایک ملک ہے پاکستان جمہوریہ اسلامی ریاست جو ہے ہماری, جس میں میرے ٹین ایج سے لے کر میں اب تک جو حکومتیں دیکھ رہی ہوں, آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جس سے بھی یہ لوگ نالا ہو جاتے ہیں, اگر میں یہاں نام لوں گی تو میں محب وطن نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اگر یہ لوگ نالا ہو آپ جائیں, کے پاکستانی شہری ہونے پر یا محب وطن ہونے پہ کوئی سوال نہیں کرے گا. آپ بتائیں آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں, ذرا میں بھی تو سنوں نا. میں یہی کہوں گی کہ دیکھو ہماری جو ڈکٹیٹرشپ ہے, جیسے کہ آپ اس کو آپ کا نظام تو چل نہیں رہا ہے, ہمیشہ آرمی کی مداخلت رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی ہے؟ اس وقت تو ڈیموکریسی ہے. سوری, آئی ایم سو سوری, میری نظر میں تو بالکل نہیں ہے. جو الیکشن کا حال ہوا ہے, جو الیکشن میں حال کیا گیا ہے, میں خود بی پی 37 مستونگ سے میں کینڈیڈیٹ تھی, جو چیز میں نے وہاں دیکھی, جو میں نے وہاں فیس کی, میرے خیال میں آپ کے الیکشن, آپ کے وہ الیکشن ہوئے, وہ سلیکشن ہوئی ہے, آپ کے پورے جتنا بھی سسٹم تھا اس کو آپ نے ٹھپ کر کے رکھ دیا. ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہم نے ختم کر دیا تھا موبائل سسٹم سے, آپ کے نیٹ ورک سے, جس کو آپ نے اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ دیا اور سب کو اپنے ماتحت کر دیا. جس چوکی پہ جا کر آپ کھڑے ہو گئے, آپ ہمیں سیکیورٹی دے رہے ہو. اگر آپ ہمیں نیٹ ورک پہ ہی سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہو تو میرے خیال میں آپ کا ہونا, ایکسس ہونا اور وہاں پہ موجود رہنا میرے خیال میں ہمارے لیے سیکیورٹی نہیں تھا, کسی کو ریلیف دینا تھا. وہ کس کو ریلیف دیا, اس کی آل پاکستان میں ہماری آڈیوز چلی ہے بلوچستان کی, جس طرح ہمارے الیکشن کو جس طرح یرغمال کیا گیا ہے, میرے خیال میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں سیکیورٹی دی ہے. یہ کہہ کر ہمیں سیکیورٹی دی گئی کہ خدا نہ خواستہ تصادم نہ ہو جائے, آپس میں لڑ نہ پڑے قبائلی لوگ. دوسری بات, خان صاحب, بشرا بی بی کو جو تحفظات ہے, وہی تحفظات بے نظیر کو تھے, وہی تحفظات فاطمہ جناح کو تھے, وہی تحفظات ابھی بشرا بی بی کو. اس ریاست میں ہمیشہ آپ کی ہر لیڈرشپ کو وہ موت ملی ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا ہے, جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے. آپ اشارہ کس طرف کر رہی ہیں؟ بشرا بی بی اس وقت عمران خان جو اس ملک ریاست کا ایک بادشاہ بھی وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اس وقت ہمارے فادر رہ چکے ہیں. ہم چار بات ہے, آپ کے جو ملک کے بڑے ہوتے ہیں, جو آپ کے بادشاہ ہوتے ہیں, جو ریاست سنبھالتے ہیں, وہ آپ کے لیے فادر ہوتے ہیں. ان کی وائف کو جس وقت یہ خطرات ہے, یہ 100% وہ شیور ہیں, انہیں پتہ ہے. جب انہیں اس کیسز میں میرے خیال میں جو ملک آ گئے, وہ آ کر ایئرپورٹ پہ اپنے ویریفائی کروا لیتے ہیں, اور جو ملک میں موجود ہے اور ملک سے جانا نہیں چاہتے ہیں, ان کو آپ جیلوں میں ڈال کر, اور ان کی ٹرائل بھی جیل کے اندر کر رہے ہو, ان کے کیسز بھی جیل کے اندر کر رہے ہو. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ نے کہا کہ اس وقت فارم بدل دیے گئے, آبویسلی غالباً آپ 45 سے 47 کا سفر کا ذکر کر رہی ہیں فارم کا, اور پھر آپ کہنی کہ انٹرنیٹ بند تھا. تو اگر میں ذرا سا پیچھے چلے جاؤں, ذرا زیادہ پیچھے چلے جاتا ہوں, 10 سال کے عرصے کو پیچھے اسکپ کر لیتے ہیں, 13 کی اگر بات کریں تو آپ لوگ اس وقت ہارے تھے الیکشن, تو تب آپ لوگوں نے کہا کہ دھاندلی ہے. پھر اگر میں 18 میں آ جاتا ہوں تو پھر آپ نے کہا کہ بالکل صحیح ہوا الیکشن, جبکہ اس وقت تو تمام سیاسی جماعتیں چیخ رہی تھیں. آر ٹی اے سسٹم بٹھا دیا گیا تھا, 3 4 دن تک ریزلٹس نہیں آئے تھے. اس وقت بھی خان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ پرو تھا کہ فوج کا اگر سربراہ مداخلت کر بھی دیتا ہے, فوج کا اگر سربراہ ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ہے بھی, تو اس میں تو بہتری ہونی چاہیے ملک کی. یہ اسٹیٹمنٹس ہوتے تھے. اور آج اگر 24 کے اندر پھر ہار ہو جاتی ہے تو آپ کا وہی بیانیہ جو 13 میں تھا, ایسا کیوں؟ خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو ایک امیج بنا ہے ہماری یونیفارم کا وہ چینج ہو جائے, وہ چیزیں چینج ہو جائے. لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں مجھے
आर्मी से नहीं है शिकायत, वो मेरे मुल्क के लोग हैं, मेरे मुआफिक। जिस मुल्क की आर्मी नहीं होती वो मुल्क मुल्क ही नहीं रहता है, जाहिर बात है उसे कोई भी अपने हिस्से का हिस्सा बनाता जाएगा। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की आर्मी को सलामत रखे, जिस तरह मेरी यूनिफॉर्म मेहनत कर रही है वो जगह अपनी जगह। लेकिन अच्छा। बाजवा का हमेशा खान साहब कहते हैं उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, इससे कि अपनी रॉयल्टी के लिए उसने पूरी आवाम का दाव पे लगाया। हम लोग चाहते थे कि जो वजीरिस्तान है, तो जो जब हमारा जब 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 बाजवा साहब पीठ पे थपकी देते थे तब क्यों उनको बहुत अच्छा लगता था, जब सियासी जमातें कहती थी? बाजवा साहब मुल्क लेकर चल रहे थे, जिस तरह उन्होंने ड्रोन हम लोगों ने रोके। इसके मतलब आप ये कह रही है कि आपकी हुकूमत में भी बाजवा साहब मुल्क चला रहे थे, इमरान खान साहब मुल्क नहीं चला रहे थे, आप ये कह रही हैं? बाजवा साहब मुल्क नहीं चला रहे थे, वो नहीं, अभी देखें, अभी आपने कहा कि बाजवा साहब उस वक्त मुल्क चला रहे थे, तो अभी आप ये भी कह रही थी कुछ देर कबल के इस वक्त हुकूमत कौन चलाती है? अगर मैंने बोला भी, मैं अपने अल्फाज अगर मैंने बोला भी है तो मुझसे शायद गलती होगी अल्फाजों में, लेकिन मैं कह रही हूँ बाजवा साहब मुल्क चला ही नहीं सकते, कि यूनिफॉर्म को अथॉरिटी नहीं होती। वो आपके मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। उस सिक्योरिटी का जिन्होंने वादा किया था अपने एक्सटेंशन के खातिर, हुकूमतें कौन, अभी आप कैसे कह रही हैं हुकूमत कौन चला रहा है? हुकूमत तो वजीर आजम चला रही है, फिर सदर उसके अंदर या पूरी कैबिनेट है, फिर कैसे चला सकता कोई और? इमरान खान ने अपना मुल्क ही तो चलाना चाहा, जो बाजवा को चुबा, जो उन्होंने नहीं चलाना चाहा, इसलिए कि आगे उनके मरात होते हैं, उनके जो उन्होंने अपने सिस्टम को, जो अपने अंदर जो एक करप्शन की हुई होती है उसको छुपाना होता है। खान साहब ने यही कहा कि मैं अमेरिका के साथ वो एग्रीमेंट्स नहीं करूंगा, जहां पर मेरे पश्तूनों का, जहां पर मेरे बलोचों का, जहां पर मेरे महाजिरों का, शकीला साहिबा से मैं जरा से एक मौका ले लूं इसके ऊपर। ये डिबेट मैं आपसे यहीं पर जो है वो रोकता हूं, लेकिन करूंगा इसके ऊपर भी सवाल, कंटिन्यूटी यहीं से करेंगे। शकीला साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, ये गुफ्तगू ज्यादा पुरानी नहीं है, ये गालिबन 20 और 19 का जिक्र हो रहा है। बाजवा साहब से जब इख्तलाफात हुए खान साहब के, और फिर तमाम काया ही पलट गई, जो अच्छे हुआ करते थे वो नज़रों को चुभने लगे, वो जो है वो आंखों में कटने लगे। तो इस वक्त ज़रा ये बता दें कि इस वक्त जो इस तमाम सिचुएशन है खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब मियाँ साहब जेल के अंदर थे उनकी प्लेटलेट्स गिरती थी, रोज़ाना गिरती बढ़ती थी, फिर उसके बाद इसी हुकूमत ने इनको, जो साबिक हुकूमत थी, उन्होंने बाहर भेजा था इलाज के लिए। इस वक्त आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से और खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि अडियाला पे भी बार बार कहा जा रहा है कि हमले का खतरा है? अच्छा, देखिए, पहले मैं बुशरा बीबी की बात कर लेती हूँ। बुशरा बीबी को देखें, इन्होंने कहा कि भाई वो टॉयलेट के जो खतरे हैं वो इनके डाल दिए गए हैं और उनको तकलीफ और परेशानी है। हमें इस बात पे कोई इतराज नहीं है। देखें, हम जो है ना, हेल्थ के ऊपर हम सियासत नहीं इतने करना पसंद करते, मतलब ये जो बात सही है, जो गलत है गलत है। अब उन्होंने कहा, तो हमने देखे इससे अलावा इससे ज़्यादा क्या कर सकते। उनको कहा सरकारी अस्पतालों में उनका पूरा चेकअप हुआ, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में सारा चेकअप हुआ, उनके सारे टेस्ट हुए, सारा उनका EKG और सारे टेस्ट सब कुछ हुआ, और वहाँ सिर्फ एक चीज़ निकली, और वो हॉस्पिटल में उसमें कहा गया कि इनको सिर्फ गैस्ट्रो की तकलीफ है, यानी गैस की तकलीफ है इनको, मेदे में वो है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं जाहिर हुआ। तो फिर हम क्या करें? हम तो इनको जहाँ कहते हैं, जहाँ इन्होंने मतलब सरकारी में दिखा दिया, इनको प्राइवेट में भी दिखा दिया। फिर आपने कई बात इमरान खान की, कि भाई इमरान खान जो है उनको वहाँ पे क्यों, मतलब ये है कि उनको खुदा न खास्ता मौत का, यही कहा ना कि जिंदगी का खतरा है, सिक्योरिटी के मामला है। और उस मामले में फिर जब आपको, अच्छा, आप लोग की अपनी फाइंडिंग्स क्या हैं इस पॉइजन के हवाले से कि स्लो पॉइजन दिया गया है? नहीं, ये गलत बातें हैं, ये इनका प्रोपेगेंडा है। आपके सामने ये है कि मैं फिर अब आगे मैं बात करने लगी थी। जब याद है आपको इमरान खान को, जब वो आपको पता वहाँ पे एक छुरा लगा था उसका, वो बुलेट का, जो गोली का, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि जी मुझे गोलियां 4 लग गई, और फिर यहाँ से लाहौर तक 4 घंटों का सफर भी हंसते खेलते गपशप करते गए कर गया। हालांकि अगर किसी बंदे को 4 गोलियां लगी, वो 4 घंटे शकीला साहिबा ऐसा तो है, अगर ऐसा है तो फिर मियाँ साहब जितने प्लेटलेट्स यहाँ से लेकर गए थे एक स्टैम्प पेपर के ऊपर, और फिर जब वहां पर वो रेस्टोरेंट्स में बैठे होते थे, उनकी तस्वीर आती थी और वो प्लेटलेट्स कभी ऊपर कभी, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इसलिए मैं कन्विंस भी नहीं कर पा रही। मुझे बात करने दे, मैडम से कहें, जरा टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है, जरा गेस्ट एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, इसको भी रिजॉल्व करें मसले को। जी कंटिन्यू करें शकीला साहिबा। जी,
آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت تھی اور جو یاسمین راشد صاحبہ جو تھی وہ ہیلتھ منسٹر تھیں، ان کی اپنی میٹنگ ہوئی، اس میں ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اس طرح ہم نے چیک کیا ہے. ان کا اپنا ڈاکٹر جو تھا وہ ادھر جا کے انہوں نے دیکھا، ہیلتھ منسٹر نے کہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی حالات بہت خراب ہے، ان کے یہ جو ہے ان کو جانا چاہیے. تو وہ چلے گئے اب، اور پھر عدالتوں نے بھیجا. اور ہم نے کیا کیا اس میں؟ دیکھیں ان کی اپنی یہ نام جانے دیتے، کیوں یاسمین راشد صاحبہ نے ان کو اجازت دی؟ کیوں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بھائی جانے ان کو جانے دے؟ تو یہ اب اس طرح کی باتیں نہ کریں نہ. اچھا ہم نے پھر انہوں نے پھر اگلی بات جو ہے، پھر میں یہ وہ بات مجھے لبی فنش کہ بھائی گولی لگی، اس کے اوپر انہوں نے 6-8 مہینے جو ہے وہ دکھاتے تھے کہ بھائی میرا چل نہیں سکتا. پھر جب میں سوری ٹو سے دیٹ، میں یہ لفظ جو بات کرنے چاہ رہی ہوں کہ جب ان کا جب یہ مئی 9 کا واقعہ ہوا تو اس سے پہلے جب یہ 10 تاریخ کو، میرا 8 یا 9 تاریخ اس میں جب ان کا پکڑے گئے تو بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، ان کو لے کے جا رہے تھے. تو یہ اچھا شکیلہ صاحب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ذرا اس کا کاؤنٹر کامنٹ لے لوں کیونکہ وہ ایک آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جو ہے وہ آؤٹ آف سیلیبس آپ کہہ لیں کہ کوشچن ہے. زلیخا صاحبہ آپ نے غالباً بات سنی ہو یا نہیں سن پائی ہو، میں ذرا صاحب اس پر سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، موقف تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے کیا حکومتیں کرتی ہیں یا ان سے کروائے جاتے ہیں؟ ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اور نون لیگ کے بہت سے رہنما تھے، ان کی گرفتاری ہوئی تھی، تو وہ آج کلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب کی بھی گرفتاری یہاں ہو رہی ہے اور تمام آپ کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، بہت سے روپوش ہیں، بہت سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہماری سورسز کے مطابق. آج اگر خان صاحب کی گرفتاری غلط ہے تو اس وقت کے جو رہنماؤں کی گرفتاری خان صاحب بڑھ چڑھ کر کہتے تھے کہ نہ کمرے میں اے سی ہوگا، نہ پنکھے چلیں گے، میں ان کو بتاؤں گا، میں ان کو رلاؤں گا، وہ غلط تھا کیا اس وقت؟ بلال، آپ کو پتہ ہے 75 سال ہمارے ملک کو یہ نظام کو چلتے ہوئے ایک کو بھی 3 سال پیپلز پارٹی کو بھی اپنا ٹائم ملا ملک کو لوٹنے میں. ٹھیک ہے، اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کا وجود تھا ہی نہیں. آپ کا مسلم لیگ نون کا ٹائم ملا ملک کو سمیٹنے میں اور لے جانے میں. آپ مجھے بتائیں، یہ ملک کا جو پیسہ ہے، یہ جو سسٹم کو خراب کیے گئے، آپ کی ایجوکیشن کو زیرو کر دیا گیا، آپ کی ہیلتھ جو ہے چلی گئی ہے، یہاں سے پرائیویٹ سیکشن پہ آ رہی ہے، تو یہ کن سے مانگا جائے گا؟ آپ سے مانگا جائے گا. آپ کو موقع ملا، آپ کو موقع ملا 17 میں 18 میں حکومت میں آنے کا. آپ نے کہا تھا کہ 100 دنوں کے اندر ہم سے پروگریس رپورٹ لی جائے. آپ کو کہا گیا آپ کے خان صاحب let me ask first please. آپ اداروں میں چلے جاتے ہو، سسٹم میں چلے جاتے ہو، کہتے ہیں سسٹم تو 20 سال پہلے سسٹم کی سارے چلیں ٹھیک ہے، ساری چیزیں میں آپ کی بات کا مفہوم سمجھ گیا. لیٹ می آسک اے کوسچن پلیز. 17-18 اور پھر اس کے بعد آپ کی حکومت، اور آپ حکومت میں آنے سے پہلے کہتے رہے 120 دن جو دھرنا دیا گیا اس میں کہا کہ میرے پاس ٹیم تیار ہے، اسد عمر وزیر خزانہ ہوں گے، خزانہ جو ہے وہ بھر جائے گا، نواز شریف سے ساری لوٹی ہوئی دولت میں جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لے کر آؤں گا، زرداری صاحب سے جو لوٹی ہوئی جو دولت ہے وہ ساری واپس لے کر آؤں گا. کیا لے کر آیا واپس؟ کیا کیا آپ نے؟ سوال تو آپ سے ہونا چاہیے نا. وہی ایوان ہے، وہی ایوان ہے، وہی ایوان ہے. ابھی تک آپ کے وہی ایوان عدلیہ ابھی تک انصاف نہیں کر پا رہی ہے. یہ کون سے ملک میں، کون سے ریاست میں ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے سے بچوں کو بھی اٹھاتے ہو، عورتوں کو بھی اٹھاتے ہو، پیٹتے ہو، لیکن 12-9 بجے آپ کو ملک کے جو نا آپ ہمدرد بن جاتے ہو، آپ ایوان کھول لیتے ہو اور انصاف کرتے ہو، ریجیم چینج کا حصہ بنتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب صحیح کہہ رہا تھا کہ میں انصاف کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کی لوٹی ہوئی حالت کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، چوروں کو سامنے لا کر ان کے پاس رکھ دیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں ایویڈنس چاہیے. ملک پورا کھا گیا، ایوان آپ کو ایویڈنس چاہیے. ریجیم چینج میں آپ کو ایویڈنس نہیں چاہیے تھے، آپ کو ایک چلتا ہوا ملک آپ نے گرایا. عوام کو ریلیف ملی تھی، عوام کو کووڈ جیسے سسٹم میں لوگوں کو ریلیف ملی تھی. میں خود ٹائیگر فورس کا حصہ تھی، جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ لوگ آپ کو بھی اس کا پتا ہے، اس چیز کا آپ کو بھی پتا ہے، جس طرح ملک کو لے کر چلا خان صاحب. اب حکومت جس ہماری طرح جو لے کر ہمارے چلے، محنت میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں زلیخا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کے ہی پارٹی کے لیڈرشپ کے کہے ہوئے جملے وہ ریپیٹ کر اور کس نے ان جملوں کو پورا کیا، کس نے ان خوابوں کی تعبیر کی، میں ذرا بتا دیتا ہوں.
خان صاحب آتے ہیں کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو رلاؤں گا, اور اس کے بعد فرام دا ویری نیکسٹ ڈے اسپیچ کے اندر کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے اندر تمام گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیز کے اندر بدل دوں گا. بڑا ایک مذاق اڑایا گیا, بڑا میڈیا کے اوپر ان کو کرٹیسائز کیا گیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. عمران اسماعیل صاحب گورنر لگائے جاتے ہیں سندھ کے, اور وہ پہلے ہی ہفتے میں جو گورنر ہاؤس اس کا پارک کھول دیتے ہیں عوام کے لیے, سیر و تفریح کے لیے, لیکن اس کے بعد جتنا عرصہ یہ ٹینیور رہا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی جو بنتا یہ نظر آئے کہ یہ یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. فرام دا ویری نیکسٹ اپوائنٹمنٹ جب آپ کے کامران ٹسوری بنائے جاتے ہیں گورنر سندھ, وہ آتے ہیں آئی ٹی کورسز اناؤنس کر دیتے ہیں. آج ہزاروں بچے روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر بیٹھ کر کورسز آئی ٹی کے کر رہے ہیں, ٹیسٹ دے رہے ہیں, ان کو جابس ملنی ہے. پھر اس کے بعد یہ ویژن کیسے چوری ہو گیا آپ کا؟ آپ لوگ کیوں نہیں مکمل کر سکے اس ویژن کو؟ دیکھو میں ایک چیز بلال آپ کو بار بار کاؤنٹر کر رہی ہوں, اس چیز کو میں بار بار آپ کے پوائنٹ میں لانا چاہ رہی ہوں. جس طرح ہمارا مینیفیسٹو تھا جس کو ہم چاہتے تھے کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو, لیکن آپ نے دیکھا ملک نہیں پوری دنیا اس کرائسس سے گزری. جس طرح ہم لوگوں نے کووڈ کو لے کر چلے, 2 سال 2.5 سال لے کر چلے, بلکہ جس کی وجہ سے آپ کا پورا سسٹم آپ کو صرف یہ پوری دنیا کو یہ پڑا ہوا تھا کہ ایک سسٹم کو صرف یعنی ہر ایک اپنے ملک میں محدود ہو کر اپنے عوام کو یا اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکے. تو میرے خیال میں 2 چیزوں کو لے کر چلنا مشکل تھا, لیکن بہت ساری غلطیاں ہمارے, میں ان چیزوں کو نہیں کہتی ہوں کہ بالکل جو نا ہماری حکومت جو نا بغیر غلطیوں کے چلیے, یا پھر ہمارے بہت سارے ہمارے ساتھ جو ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پارسا تھے. میں یہ بالکل اس چیز پہ میں تو خود ایگری نہیں کروں. جب آپ نے چلے یہ ایکسپٹ کر لیا, زلیخا آئی اپریشیٹ یور کنسرن کہ آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں آپ کی حکومت کے اندر. کیا کرنا ہے ہمارے سامنے ہوا ہے, ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے. ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے گا, ایک سوال کا جواب دیجیے گا. اگر تو آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ملاقات کی باتیں کی جا رہی ہیں, ہاتھ ملانے کی بات کی جا رہی ہے, تو خان صاحب کی انا کیا اس ملک کی سلامتی سے زیادہ بڑی ہے کہ وہ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھو خان صاحب اپنی انا کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, خان صاحب کو اپنی انا کے لیے لڑنا ہی نہیں ہے. وہ کس چیز کی انا کریں گے؟ آپ کے ملک سے وہ کوئی جزیرے نہیں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. آپ کے شیر افضل مروت کہتے ہیں, آپ کے شیر افضل مروت کہتے ہیں سعودی عرب سے آپ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مروت صاحب کہتے ہیں کہ سازش کے اندر سعودی عرب بھی شامل تھا, تو آپ جو انٹرنیشنل فنڈز اور انویسٹرز لے کر آنا چاہ رہے ہیں, فنڈنگز ہونا جو باقی ہیں جس سے ملک کا دیوالیہ ہونے سے بچے گا, ملک اسٹیبل ہوگا, تو اس میں پھر پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے ایسے اسٹیٹمنٹ دینا. آپ خان صاحب کس چیز کے لیے جیل میں ہیں؟ ریجن چینج کے, اور آپ کو پتہ ہے نا تو ملک کے حساس جو ڈاکومنٹس ہیں ابھی جو وہ ہے ہی نہیں, اب وہ ہے ہی نہیں. خان صاحب کو اسی حوالے سے جیل میں رکھا گیا نا. القادر ٹرسٹ تو بعد میں بنتا ہے, آپ تو سب سے پہلے اپنے ملک کا رونا رو رہے ہو کہ آپ جو نا 05533 کوڈز جو نا وہ امریکہ کو پتہ چل گیا. آپ کا ملک ہی امریکہ چلا رہے تو آپ 03355 کوڈ کی کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کا ملک ہی امریکہ چلا رہے, آپ کے جو آپ کے ہوائی اڈے آپ نے ان کو خیراتوں میں رکھ دیا, جو آپ کے ملک جو دنیا کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے, آج آپ اس ملک کو یرغمال رکھوا کر وہ کر رہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ سزا کس کو دے رہے ہو, آپ جزا کس سے مان رہے. ریجم چینج میں جتنے بھی ممالک جو امریکہ کے انڈر رہنا چاہتے ہیں, جو امریکہ کے غلام بننا چاہتے ہیں, وہ اس ملک کے ریجم چینج کا حصہ تھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. چاہے میرے لیڈر نے اسے کسی کو بھی کاؤنٹر کیا, آئی ایم سوری, شاید میں نے بہت ساری چیزیں ان کو غور سے ان کی نہیں سنی ہوں گی. اور آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات لے لیں, ابھی کا ان کا بیان ہے, آپ کے اس کے بیان کو ذرا غور سے سنو تو وہ ہلکی اور دبی میں کہہ تو رہا ہے نا کہ ہم نے کسی کی غلامی کی تھی. آج ہم اس میں اسی پر آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے شکیلہ لقمان صاحبہ, رانا صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پر ٹھیک ہے, شکیلہ صاحبہ بھی جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہیں. بہرحال بہت شکریہ شکیلہ لقمان صاحبہ کا بھی اور زلیخا مندقل صاحبہ کا بھی, یہ دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اب دیکھنا یہ کہ ایک طرف اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ رجیم چینج کے وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب کو ہٹایا گیا, تو اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا, اگر آج کے دور میں یہ تمام چیزیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں, نون لیگ کی اگر ذمہ داری کی بات کر لی جائے, آج وزیر اعظم آتے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب شکوہ کرتے ہیں کہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا, تو پی ڈی ایم جب آپ کی بنائی گئی, اور میں کہتا ہوں یہ پی ڈی ایم 2.0 جب آپ نے بنا دی ہے, تو آپ کا یہ فرض ہے اس ملک کو اسٹیبل کرنے کا, اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کا. جب آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اللہ حافظ.